میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، رنگ برنگے کپڑے پہن لینے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا، ہو ہا کے نعرے لگا لینے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ غیر محرم مریدنیوں سے معاذ اللہ ہنسی ٹھٹا کرنے والا، ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے والا، رات بھر اپنے پیر دبانے اور سر میں تیل لگوانے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابیہ سے بیعت کرتے تھے تو آپ فرماتی ہیں آقا کبھی ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت نہیں فرماتے تھے۔ اب ذرا سوچو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحابیات کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر بیعت نہ کریں اور پیر مریدنی کے ہاتھ کو ہاتھ میں پکڑ کر کہے میں تیرا پیر ہوں تو میری مریدنی ہے، میں تیرا روحانی باپ تو میری روحانی بیٹی ہو گئی، اور یہ کہہ کر وہ اس کے ہاتھ کو ہاتھ میں تھامے، اپنے سر میں تیل لگوائے، اپنے پیر دبوائے، یقیناً یہ جہالت ہے۔ اور اے مسلمانوں، یہ اسلام کے نام پر یا پیری مریدی کے نام پر یہ لوگوں کے ایموشن سے اور لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنا ہے۔ اسی لیے کہوں گا اصول اور ضابطے کو پہچانیں۔ آج ہم اور آپ مجھے غیرت آتی کہتے ہوئے بمبئی سے جب مسلمان نوجوان چھٹی شریف میں اجمیر شریف جاتا ہے، اجمیر شریف جانے کے بعد آپ اسے اجمیری مسجد میں نہیں دیکھیں گے، آپ اسے اکبری مسجد میں نہیں دیکھیں گے، آپ اسے شاہجہانی مسجد میں نہیں دیکھیں گے، آپ کو جنتی دروازے پر نظر نہیں آئے گا، آپ کو غریب نواز کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آئے گا۔ اتنا دور کا سفر کر کے پہنچا غریب نواز کی بارگاہ میں، اور وہاں بارگاہ میں نظر نہیں آئے گا، بلکہ مزار شریف کے پیچھے جو چرسیوں کا اڈا بنا ہے جسے چار یاری کہتے ہیں، وہ چار یاری میں آپ کو نظر آئے گا۔ اور وہاں کیوں بھٹک رہا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ انہی چرسیوں میں مجھے کوئی بابا مل جائے گا، انہی گنجیڑیوں میں مجھے کوئی اللہ کا ولی مل جائے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کا ولی چرسیوں گنجیڑیوں میں نہیں ملتا۔ اللہ کے ولی کو ڈھونڈنا ہے تو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر نہ ڈھونڈو، اللہ کا ولی تمہیں اللہ کے گھر میں مل جائے گا، اللہ کے سجدوں میں ملے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم تمام ولیوں کے امام، لیکن اس کے باوجود دیکھیں آپ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا فرمایا ہے۔ کیا عبادت کا شوق ہے، کیا عبادت کا جذبہ۔ اور جانتے ہو غوث اعظم جب کوئی اپنی پریشانی لے کر پہنچتا، روزی میں برکت نہیں ہے، بڑی پریشانیاں ہیں، حضور بے روزگار بھٹک رہا ہوں، شکایتیں جس طرح کی بھی ہوتی، سیدنا سرکار غوث اعظم سب سے پہلے اسے ایک ہی چیز بتاتے تھے۔ آپ فرماتے جا نماز پنجگانہ کی پابندی کر، اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کر۔ اے مسلمانوں، یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اللہ والوں کا راستہ ہے۔ غوث اعظم خود بھی نماز پڑھتے تھے، اپنے پیچھے آنے والوں کو نماز کی تاکید کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور یہ نماز ہی تو ہے جو میرے نانا کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہم تو پیر بھی ایسا ڈھونڈتے ہیں کہ جو نہ خود پڑھتا ہو نہ اپنے کو پریشان کرے، نہ خود پڑھتا ہو نہ اپنے کو پریشان کرے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اور یہی ہماری جہالت کا فائدہ اٹھا کر مارکیٹ میں بے نمازی پیروں کا بول بالا ہے۔ ڈاکٹر اقبال، آپ نے پیر کی پہچان کیا لکھی؟ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں کہ حقیقی پیر وہ ہے کہ مرید ہونے والا شخص اگر بے نمازی ہے تو پیر اسے نماز پنجگانہ کا پابند بنا دے، اور فرماتے ہیں کہ اگر مرید ہونے والا شخص پہلے سے نمازی ہے تو پیر وہ ہے جو نمازی مرید کو تہجد گزار بنا دے۔ یہاں تہجد، اشراق، چاشت درکنار، پیر صاحب مریدوں کو لے کر خود ہی فجر میں سوئے پڑے رہتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ولی وہ کہ جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اور آج تو ایسے ایسے پیر ہیں معاذ اللہ کہ جنہیں دیکھتے ہیں مرید تو محفل یاد آتی ہے کہ یار حضرت کو دیکھا، یاد ترو تازہ ہو گئی۔ ابھی 6 مہینے پہلے فلاں جگہ محفل سما تھی، حضرت نے 2 بار چلم دم مار مار کے مجھے دیا تھا، میں نے جب ان کا جھوٹا منہ میں لگایا ایسا لگا میں ہوا میں تیرنے لگا۔ تو آج اسے پیر سمجھتے معاذ اللہ کہ جسے دیکھ کر چلم یاد آتا ہو، جسے دیکھ کر چرس یاد آتا ہو، جسے دیکھ کر حرام و ناجائز چیزیں یاد آتی ہو۔ ہم نے ایسوں کو معاذ اللہ پیر سمجھ رکھا۔ اے مسلمانوں، یہ پیر نہیں ہے،
بلکہ فرماتے ہیں صوفیہ کہ جاہل پیر جو ہوتا ہے وہ شیطان کا مسخرہ ہوا کرتا ہے، تو جاہلوں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہ دو، جاہلوں کے حوالے اپنا ایمان و عقیدہ نہ کرو، جاہلوں کی جہالت کی بنیاد اپنی آخرت کو برباد مت کرو، بلکہ اے مسلمانوں اگر واقعی اللہ کا ولی ڈھونڈنا ہے تو غوث اعظم نے جو اصول عطا کر دیا اس اصول کو دیکھو۔ اور جانتے ہو میرے امام بریلی کے تاجدار اعلی حضرت عظیم البرکت آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر سنتوں کا عامل نہ ہو، ہوا میں اڑ کر دکھلا دے یا پانی پر چل کر دکھلا دے تو تم اسے جادوگر کہہ دینا، لیکن اللہ کا ولی مت کہنا۔ پتا چلا جو سنت کا عامل نہیں ہے اللہ کا ولی وہ نہیں ہو سکتا، تو جو چرسی گنجیڑی ہو یعنی فرائض و واجبات و سنتوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ جو حرام کاریوں میں مبتلا ہو، کیا وہ اللہ کا محبوب بندہ ہو سکتا ہے؟ تو اے مسلمانوں جاگو، ہوش کے ناخون لو، جوہلا کے چکر میں اپنی آخرت برباد مت کرو۔